اور یہ کہنا کہ غیر مسلم مسلمانوں کے وقف بورڈ کو چلائے گا، یہ ہمارے بھارت کے سنویدھان کی دفعہ 26 کے خلاف ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ اب قانون یہ بھی کہتا ہے کہ وہی مسلمان اپنی جائیداد کو اللہ کے لیے وقف کر سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے جو 5 سال سے مسلمان ہو۔ آپ بتائیے کون طے کرے گا بہار میں آ کر کہ کیا یہ 5 سال سے مسلمان ہے یا نہیں؟ کیا نتیش کمار سرٹیفکیٹ لکھ کر دیں گے ہم کو؟ کیا چراغ پاسوان سرٹیفکیٹ لکھ کر دیں گے کہ یہ 5 سال سے مسلمان ہیں؟ کیا بھارت کے پردھان منتری لکھ کر دیں گے سرٹیفکیٹ یہ 5 سال سے مسلمان ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کسی بھی دھرم میں اس طرح کا قانون نہیں ہے۔ جو کسی دھرم کا ہوتا ہے وہ اپنی آستھا کی بنیاد پر اپنے جس بھگوان یا اللہ کو مانتا ہے وہ اپنی پراپرٹی کو، جائیداد کو دے دیتا ہے۔ مگر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو 5 سال تک آپ کو یہ بتا رہا، آپ اس 5 سال تک جائیداد نہیں دے سکتے۔ کون آ کر فیصلہ کرے گا؟ اور اگر کوئی ایک مہیلا ہوگی، کوئی ہماری بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، تو کون جا کر اس کو پوچھے گا؟ یہ اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے کہ 5 سال تک آپ اپنی جائیداد کو نہیں دے سکیں گے جب تک کہ آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ کیا میری داڑھی نریندر مودی سے بڑی ہے تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ کیا اگر کوئی ہماری بہن حجاب پہنی یا نہیں پہنی تو مسلمان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ غلط قانون بنایا گیا۔ تیسرا یہ قانون بنایا گیا، اس قانون میں یہ بنایا گیا کہ اگر جھگڑا گورنمنٹ کی جائیداد میں اور وقف کی جائیداد میں ہوگا تو بہار سرکار اپنے ایک عہدیدار کو نامزد کرے گی اور وہ عہدیدار یہ فیصلہ کرے گا کہ جائیداد سرکار کی ہے یا وقف کی ہے۔ اب آپ بتائیے، اگر سرکار کا افسر ہوگا وہ کبھی بھی وقف بورڈ کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا، وہ تو نتیش کمار اور چراغ پاسوان اور مودی کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ وہ تو لکھ کر دے دے گا کہ یہ جائیداد گورنمنٹ کی ہے، بہار وقف کی نہیں ہے۔ اس کا اس میں بنایا گیا۔ ایک اور قانون بنایا گیا، اسی میں لکھا گیا کہ 6 مہینے کے اندر پورے جائیدادوں کو پورٹل پر ڈالنا پڑے گا۔ میں کرن رجیجو سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں ہے تمہارا پورٹل؟ کدھر ہے تمہارا پورٹل جو تم نے شروع کر دیا 6 مہینے میں کرنا پڑے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس قانون میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی جائیداد کو وقف الاولاد کرنا چاہتا ہے، یعنی مالک اللہ رہے گا مگر اس جائیداد کا فائدہ وہ کہے گا کہ میری اولاد کو ملے گا، تو مودی نے قانون بنایا اگر اس وقف کرنے والے کی جائیداد میں وہ وقف کرنے سے پہلے اگر اس کی بیٹی ہوگی تو وہ بیٹی کا حق مار کر نہیں دے سکتا ہے۔ آپ بتائیے، ہندو دھرم میں یہ قانون ہے کہ جو کوئی بھی ہندو اپنے ول کے ذریعے وہ اپنی ایک پوری جائیداد کو اپنی ایک اولاد کو دے سکتا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یا ان کو چھوڑ کر وہ گاؤں میں اپنے کسی کو دے سکتا ہے۔ جب وہاں پر آپ وہ سہولت ہے تو پھر مسلمانوں کو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں اللہ کے نام پہ وقف کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے نام پہ نہیں کر رہا ہوں۔ میں اللہ کو مالک بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جائیداد کا فائدہ میری اولاد کو ملے گا۔ تو یعنی اگر جس مسلمان کی بیٹی ہوگی وہ اللہ کے نام پر وقف نہیں کر سکے گا، یہ قانون بنا دیا گیا۔ یہ قانون یہ بھی بنا دیا گیا کہ اگر عیدگاہ ہوگی، قبرستان ہوگا، مسجد ہوگی، درگاہ ہوگا، خانقاہ ہوگی، امام باڑہ ہوگا، کوئی بھی کلیکٹر کو جا کر یہ کہہ دے گا کہ اس کو وقف کی جائیداد رجسٹر مت کریے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ درگاہ نہیں ہے، یہ خانقاہ نہیں ہے، یہ امام باڑہ نہیں ہے، یہ عیدگاہ نہیں ہے، تو کلیکٹر جس دن
انکوائری آرڈر کرے گا اس وقت سے وہ جائیداد وقف نہیں رہے گی. تو کلکٹر کو خالی انکوائری لکھنا پڑے گا, ہم اپنی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے, ہم اپنی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے. اور کلکٹر انکوائری مکمل کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے, کوئی وقت نہیں دیا گیا. کلکٹر صبح قیامت تک انکوائری چلتے رہے گی, مگر ہم تو اپنی درگاہ اور مسجد سے محروم ہو جائیں گے. یہ قانون بنایا گیا. پھر بی جے پی, نتیش کمار کی پارٹی کے لوگ, چراغ پاسوان کے لوگ بولتے کہ وقف کی جائیداد پر قبضہ ہو گیا, وقف کی جائیداد کو لوٹ لیا گیا. ارے بھیا, آپ نے قانون یہ بنایا کہ جو وقف کی جائیداد پر ناجائز طور پر قبضہ کر کے 12 سال سے بیٹھا ہوا ہے, مودی اس کو مالک بنا رہے ہیں, بلکہ وہ مالک بن چکا ہے ابھی. تو بی جے پی, نتیش کمار, چراغ پاسوان جھوٹ بول رہے ہیں, ہم سے ہماری جائیدادوں کو چھین رہے ہیں. جو ہماری زمین پر, وقف کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے, وہ 12 سال اگر ہو گئے تو مالک بن رہا ہے. وقف ایویکیو پراپرٹی ہے کہ جو لوگ بھارت کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلے گئے, انہوں نے کہا کہ میں اپنا گھر, اپنی زمین, اپنی کھیت وقف کر رہا ہوں. تو آج مودی نے قانون بنا دیا کہ وقف ایویکیو نہیں ہوگا, یہ گورنمنٹ اس کی مالک بنے گی, اور گورنمنٹ اس کی مالک بن چکی ہے. قانون یہ بنایا گیا کہ اگر آثار قدیمہ کے تحت مسجد ہوگی, درگاہ ہوگی, کوئی بھی چیز ہوگی جس میں عبادت ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, فاتحہ ہوتی ہے, تو مودی کہہ رہے ہیں کہ وقف مالک نہیں ہوگا, آثار قدیمہ ہوگا, یعنی پھر وقف ہم سے چھین لیا گیا. پھر یہ قانون میں یہ بنایا گیا کہ اگر کوئی ٹرسٹ ہوگا اس قانون کو بنانے سے پہلے اور اس قانون کے بنانے کے بعد ٹرسٹ ہوگا تو وقف نہیں ہوگا. تو بتاؤ تم کون سی چیز اس میں رکھے ہو جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ مودی نے قانون بنایا جس کی تائید چراغ پاسوان نے اور نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو نے کی, کشواہا صاحب نے کی. کیا قانون بنایا, اگر کوئی وقف کی جائیداد کو دھوکے سے بیچتا ہے تو پہلے اس کو سزا تھی 2 سال کی, بے ضمانت نہیں ملتی تھی. آج مودی نے کہہ دیا پیارے تو لوٹ لے وقف کی زمین کو اور 6 مہینے کی سزا تجھ کو ملے گی, 2 سال کی نہیں ملے گی, اور تم کو ضمانت مل جائے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں نتیش کمار سے, چراغ پاسوان سے, چندرا بابو نائیڈو سے, کشواہا صاحب سے, کماراسوامی صاحب سے, جینت چودھری صاحب سے, ارے ایک چیز تو بتاؤ جو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. آپ نے قانون بنایا صرف مسلمانوں کی جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے, ہماری مسجدوں کو چھیننے کے لیے, ہماری درگاہوں کو چھیننے کے لیے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مودی نے قانون ایسا بنایا ہے کہ ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے, ہماری مسجدوں پر حملہ ہو رہا ہے, ہمارے خانقاہوں پر, درگاہوں پر, امام باڑوں پر حملہ ہو رہا ہے, اور ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس بات کا اعلان کیا کہ ملک گیر پیمانے پر ہم اس کالے قانون کے خلاف احتجاج درج کریں گے. اور احتجاج ہو رہا ہے, احتجاجی جلسے ہو رہے ہیں, آئندہ بھی ہوگا. تو میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس احتجاج میں شرکت کریے. ہم اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک کہ مودی کی حکومت اس کالے قانون کو واپس نہیں لے لیتی. ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ جس زمین کا, جس مسجد کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں اس کا مالک اللہ ہے. ہم ہرگز کسی بھی حالت میں اس مسجد کو, اس درگاہ کو, اس زمین کو جس کا مالک اللہ ہے, ہم حکومت کو یہ نہیں اجازت دے سکتے کہ آپ اس پر قبضہ کر کے وقف بورڈ کو نقصان پہنچائے. اور یاد رکھیے
वक्फ एक इबादत है, नमाज रोजा एक इबादत है, कुरान की तिलावत भी एक इबादत है, मगर वक्फ भी एक इबादत है। हुकूमत ने ऐसा कानून बनाया ताकि हमसे हमारी इबादत करने का तरीका भी छीन लिया जाए। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुसलमानों के खिलाफ ही इस तरह का कानून बनाया गया है। हुकूमत तंग नजरी के मुजाहरे कर रही है। हुकूमत संविधान के खिलाफ, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, इस तरह का गलत कानून बनाकर हुकूमत ये बताना चाह रही है कि हम वक्फ की जायदादों को हासिल कर लेंगे। हम में जितनी जान है इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मिलकर पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से हम इस काले कानून की मुखालिफत करेंगे। मेरी